منی از اے گڈ سرونٹ بٹ اے بیڈ ماسٹر، کہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت اچھی خادم ہے، لیکن اگر اس کو آقا بنا لو تو بہت برا آقا ہے۔ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو اس کو تیراتا ہے، اور اس کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبوتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہمارے ارد گرد رہے تو یہ فائدہ مند ہے، اور اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر یہ ہم ڈوب گئے۔ آئی ہے بے حیا میرا ایمان خریدنے، دنیا کھڑی ہے دولت دنیا لیے ہوئے۔ تصفیت القلب امن سو اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے دل کو پاک کر لینے کا نام تصوف ہے۔ اللہ دور نہیں ہوتا، اللہ بہت قریب ہے، ہم دور چلے جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ، میرا جسم، میری روح، میرا مال، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب، میرے مہربان، جن پر میں نے احسان کیا ہوا ہے، جو مجھ پر ہمیشہ احسان کرتے رہے ہیں، ایک دن آنا ہے کہ سب نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی نہ چھوڑتی ہے، نہ اس نے چھوڑا نہ وہ چھوڑے گی۔ ہم نے جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھا، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لیکن ہم ان کیمروں کو بھول جاتے ہیں کہ جو ہر لمحے ہماری ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ ان فرشتوں کو بھول جاتے ہیں جو دائیں بائیں ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ہم نے رشد کو ممتاز کر دیا کس پر؟ غش پر۔ اب غش تھوڑا سا اور میں تشریح کر دوں۔ ہدایت جو ہے نا، اس کا جو متضاد ہے وہ دلالت ہے، اور رشد کا جو متضاد ہے وہ غی ہے۔ کیا ہے؟ غی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ اس کی تشریح میں آپ کو ہم نے بتایا تھا، اس کا ایگزیکٹ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر باہر کی دنیا میں بندہ بہک جاتا ہے، رستہ بھول جاتا ہے، کہ میں نے اپنے گھر میں جانا تھا تو ہم کسی اور گلی میں نکل گئے، اس کو گمراہی کہتے ہیں، بھٹکنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیکن انسان اندر سے اگر گمراہ ہو جائے، اندر سے ہی راستہ بھلا بیٹھے، فراموش کر بیٹھے، تو یہ بھٹکنا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بہکنا۔ تو فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ اللہ کے نبی جب آسمانوں کی سیر پر گئے تو ایک کائنات میں پہلا عجیب المنظر واقعہ تھا کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی تمام حد بندیاں کراس کر کے آگے نکلتا جا رہا تھا، اور جلووں کی بہتات تھی، حتیٰ کہ پروردگار عالم کا انتہائی قرب اور وصل نصیب ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے سارے مراحل طے کرنے کے بعد بھی ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ نہ وہاں دلالت نے قدم رکھا، نہ غش نے، نہ وہ بھٹکے، نہ وہ بہکے، نہ وہ اندرونی طور پہ راستے سے راستہ بھولے، نہ بیرونی طور پر راستے سے بھٹکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہدایت چھوٹی چیز ہوتی ہے، جو رشد ہے یہ چونکہ ہمارے من کو صاف کرتی ہے۔ اگر کسی وقت میں نے تصوف پہ بات کی تو آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے ہماری فقہ بنی، اور جو ہمارے فقی حضرات ہیں ان کا بہت ہی بڑا احسان ہے ہم پر، کہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہمیں سکھائے، بیان کیے۔
لیکن بعد میں جو کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے ظاہریت پر مبنی ہے کہ وضو سے اپنا جسم کیسے دھونا ہے، ہاتھ دھلے ہیں کہ نہیں، کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں باب ہی نہیں ہے تزکیہ کا، پوری فقہ میں تزکیہ کا، تطہیر کا باب ہی نہیں ہے کہ پہلے اپنی روح کو غسل کرانا ہے، اس کو وضو کروانا ہے، اس کو پاک کرنا ہے، پھر اس کے نتیجے میں پھر بزرگان دین اٹھے اور انہوں نے ایک پوری تحریک چلائی۔ اس لیے آپ کو تاریخ میں پھر بتاؤں گا حوالے دے کے کہ فوراً فقہ کے فوراً بعد ایک پورا سیلاب آ جاتا ہے اہل تصوف کا، جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ جو فقہا حضرات نے ہم پر مہربانی کی، لیکن اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم پورے ارکان کے ساتھ وضو کر کے، پوری شرائط کے ساتھ باوضو ہو کے جب مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا دھیان بھی اللہ کی طرف ہو، لوگوں کی جوتیاں چرانے پر نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اندر سے پاک ہونا، حلال اور حرام کی تفریق ہمارے اندر موجود ہونا، یہ چیز زیادہ ضروری ہے، اندر سے پاک ہونا۔ تو حضرت داتا گنج بخش حضرت علی اجمیری فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا تصوف کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں تصفیۃ القلب امن سوی اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے دل کو پاک کر لینے کا نام تصوف ہے۔ تصفیۃ القلب، دل کا پاک ہونا۔ تو جس طرح شاعر نے کہا نا کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دنیا کی چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہوں، ہم نے رہبانیت اختیار نہیں کرنی ہے، لیکن ہمارے دل میں موجود نہ ہوں۔ جس طرح بزرگان دین نے ہی مثال دی ہے کہ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو اس کو تیراتا ہے، اور اس کے اندر آ جائے تو اس کو ڈبوتا ہے۔ اسی طرح دنیا ہمارے ارد گرد رہے تو یہ فائدہ مند ہے، اور اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر یہ ہم ڈوب گئے، دنیا میں بھی ڈوب گئے اور آخرت میں۔ اور انگریز نے اس کی تائید کی جب اس نے کہا منی از اے گڈ سرونٹ بٹ اے بیڈ ماسٹر، کہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت اچھی خادم ہے، لیکن اگر اس کو آقا بنا لو تو بہت برا آقا ہے۔ دولت بہت برا آقا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ یہ دنیا جو ہے، اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ حالات کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، کہ حالات قلندر کو نہیں چلاتے بلکہ قلندر حالات کو چلاتا ہے، ان کے اوپر سواری کرتا ہے۔ حالات قلندر کے اوپر سواری نہیں کرتے بلکہ قلندر حالات کے اوپر سواری کرتا ہے۔ یہ تو مردہ کاغذ کی کشتی کی مثال ہے نا، کہ کاغذ کی ناؤ ہوں میری رفتار و سمت کیا، پانی کا رخ جدھر ہو بہا دیجئے مجھے۔ پانی کے رخ کے ساتھ، حالات کے رخ کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ ہم نے نہیں بہنا ہے، بلکہ رسموں کو اللہ کے قانون کے مطابق بدلنا ہے، رواجوں کو اللہ کے قانون کے مطابق ڈالنا ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے مطابق بدلنا ہے۔ یہ چیز ہے تصوف۔ لیکن یہ بیچ میں نقطہ معترضہ کے طور پہ آ گیا، انشاءاللہ یہ جب موضوع ہوگا تو پھر تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے لفظ وہ استعمال کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام بھی اللہ نے بھیجا، اور ایک درویش کے پاس گئے اور وہاں جا کے کہتے ہیں حل اتبعک، کہ آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کا اتباع کروں؟ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ کا جو ادارہ ہے اس میں مجھے داخلہ دے دیں، اس شرط پر کہ جو رشد اللہ نے آپ کو سکھائی ہے وہ رشد مجھے بھی سکھا دیں۔ اب اتنی بڑی ہستی سے
کہا جا رہا ہے انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تمہیں میں اپنے ساتھ شامل کر لوں لیکن تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ کیا نہیں کر سکو گے؟ تو اس کا آغاز ثابت ہوا کہاں سے ہوتا ہے؟ صبر سے۔ یہ بے صبرے جو ہوتے ہیں نا، بے صبرے، یہ بھٹک جاتے ہیں، یہ آگے چل نہیں سکتے، یہ منزلیں کھوٹی کر لیتے ہیں۔ تو صبر جو ہے، پھر یہ انشاءاللہ یہ الگ سے واقعہ ہے، یہ بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہم واپس آتے ہیں 256 نمبر آیت سورہ البقرہ کی طرف۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب جس نے شیطانوں کا اور اس کے ساتھیوں کا غالب آنے کی کوشش کرنے والی طاقتوں کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے عروہ وثقیٰ کو تھام لیا۔ عروہ جو ہے ہر اس چیز کو جس کے ساتھ ہم لٹک سکیں عروہ کہا جاتا ہے۔ عروہ سہارے کو بھی کہتے ہیں، عروہ سدا بہار درخت کو بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کو پوری سمجھ آئے گی اسی وقت جب اس کا ترجمہ ہم سدا بہار درخت سے کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عرب کا جغرافیہ یہ تھا کہ وہاں بارش کم اور ہریالی بھی کہیں کہیں ہوتی تھی، باغات تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے اور صحرا زیادہ تھے۔ اب لیکن ان کا روزگار تھا بکریاں چرانا، اونٹ چرانا، اونٹوں کے لیے بھی اور بکریوں کے لیے بھی چارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ چارہ نہ ہو تو یہ چیزیں پرورش کیسے پائیں گی، زندہ کیسے رہیں گی، ہماری خدمات کیسے سر انجام دیں گی۔ تو بارش ہوئی، ہریالی ہو گئی، کوئی فکر نہیں، لیکن جو ہی بارش ختم ہوئی اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جانوروں کے لیے چارہ کہاں سے لائیں۔ تو پھر کہا جاتا تھا کچھ ایسے باغات کہ جو تھوڑا پانی بھی ہو نا اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ بوٹینیکل نیم ایسی تمام اس فیملی کا نام کیا ہے؟ یہ جو پوری فیملی ہے ان کو کہا جاتا ہے زیرو فائٹس، کہ بہت کم پانی کے ساتھ یہ زندہ رہتے ہیں۔ جیسے آپ کے کوار گندل ہوتی ہے نا، کہ ایک دفعہ آپ پانی دے دیں 6 مہینے بھول جائیں تو اس کے بعد پھر پانی دیں گے تو یہ ہری ہوگی، اس لیے کہ یہ ایواپوریٹ نہیں کرتی ہے، پانی کو بخارات میں تبدیل نہیں ہونے دیتی ہے، جو پانی اندر جاتا ہے وہ اندر جذب رکھتی ہے۔ تو اس طرح کے پودے بھی پائے جاتے تھے اور وہ سدا بہار باغ تھے۔ اور سدا بہار باغ، اب جب کسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا تھا کہ اب جانوروں کو کدھر چرائیں، تو اس کو کہا جاتا تھا کہ عروہ میں لے جاؤ، سدا بہار باغ میں لے جاؤ، کہ کہیں چارہ جب نہیں ملے گا تو عروہ میں پھر بھی ملے گا۔ تو عروہ میں جا کے پھر چارہ ملتا تھا۔ تو انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو پھر کدھر جائے؟ عروہ، ایسے باغ میں جو کبھی بھی سوکھتا نہیں ہے۔ اور عروۃ الوثقیٰ، عروۃ الوثقیٰ، اب یہ حرف جر کی وجہ سے عروۃ الوثقیٰ یہاں بن گیا، تو عروۃ الوثقیٰ کا مطلب ہے بڑا ہی مضبوط سہارا، لن انفصام لہا، ایسا سہارا جس نے کبھی بھی ٹوٹنا نہیں۔ ہم اپنے اس موقع پہ نا چاہیے ہم اپنے ضمیر میں جھانکیں اور اپنے تمام سہاروں کا جائزہ لیں۔ میرے ہاتھ، میرا جسم، میری روح، میرا مال، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب، میرے مہربان، جن پر میں نے احسان کیا ہوا ہے، جو مجھ پر ہمیشہ احسان کرتے رہے ہیں، ایک دن آنا ہے کہ سب نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی نہ چھوڑتی ہے، نہ اس نے چھوڑا، نہ وہ چھوڑے گی۔
फ़क़द इस्तमसका बिलउर्वतिल वुस्का लन फ़िसाम लहा। और जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया, उसने उर्वतुल वुस्का को थाम लिया, सबसे मजबूत सहारे को थाम लिया। लन फ़िसाम लहा, ऐसा सहारा जिसने कभी भी आपको मायूस नहीं करना। इसलिए जो लोग दुनिया से मायूस होके ख़ुदकुशी करते हैं, उन्होंने अल्लाह की दोस्ती को चखा ही नहीं है। वरना कभी ऐसा ना हो कि बंदा ख़ुदकुशी कर ले। एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी हस्ती है जो बड़ी करीम है। वो जब हम अपना कोई भी फरीज़ा सरअंजाम नहीं दे सकते थे, वो सारे हमारे फरीज़े सरअंजाम देता रहा। और आज भी हम सोए होते हैं, उसका जागता हुआ निज़ाम हमारी मदद कर रहा होता है। और इसके बाद भी जब कहीं कोई सहारा नहीं मिलेगा तो अल्लाह को पुकारो तो सही, वो जवाब देगा, वो सहारा बनेगा। अल्लाह दूर नहीं होता, अल्लाह बहुत करीब है, हम दूर चले जाते हैं। तो आज की नशिस्त बड़ी कामयाब होगी अगर हमने इस मतलब को समझ लिया कि हमने अल्लाह के करीब आना है। तो आयत ख़त्म हो रही है, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अगर कोई इनकार करता है तो अल्लाह सुनता है, अल्लाह का इनकार करता है तो अल्लाह सुनता है। और अगर कोई ईमान लाता है और ईमान पर अमल करता है तो अल्लाह जानता है। ईमान कहने की चीज़ नहीं है, ईमान अमल की चीज़ है, दिखाने की चीज़ है, देखने की चीज़ है। अल्लाह जानता है। फिर इसके अंदर भी हज़ार तरह के फ़िल्टर लगे होते हैं। रियाकारी तो नहीं, कहीं ज़ाहिरी इबादत तो नहीं, कहीं गुरूर तो मौजूद नहीं, पसे पर्दा अपनी इबादत मुतकब्बर तो नहीं है इबादत करने वाला। तो अल्लाह ताला देख भी रहा है, सुन भी रहा है। इतनी अजीम हस्ती के हम बंदे हैं। हमने जगह जगह लिखा हुआ देखा, कैमरे की आँख आपको देख रही है, लेकिन हम उन कैमरों को भूल जाते हैं कि जो हर लम्हे हमारी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। उन फरिश्तों को भूल जाते हैं जो दाएं बाएं हमारे कंधों पर बैठे हुए हमारे अमाल को लिख रहे हैं। और हम दुनिया में इस कदर आर्जी दुनिया में, धोखे देने वाली दुनिया में इस कदर मैब हो जाते हैं कि अपनी आखिरी हकीकी और सदाबार ज़िंदगी को भूल जाते हैं। अपने मिशल को अपने लिए यूं ही हम जीना शुरू करते हैं, हम अपने दुश्मन हो जाते हैं। इसलिए हमने जीना है तो अल्लाह की खातिर जीना है। जो अल्लाह की खातिर जीते हैं, एक तो ये फ़ायदा होता है कि फिर क्या मन कान फ़ी हाजत अखीह कान अल्लाहु फ़ी हाजत ही। जो किसी अपने भाई का काम करने के लिए घर से निकलता है, उसके काम अल्लाह करता है। तो अगर भाई के काम कर रहा है तो उसके काम कौन करता है? तो जो अल्लाह के काम के लिए निकलता है उसके काम अल्लाह ताला कैसे नहीं करेगा। तो आप ये यकीन रखें, ये हौसला रखें और ये ईमान रखें कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा कदरदान है। अगर आप ज़मीर बेच दें तो आपको बहुत नवाजा जाता है। और बड़ा बेईमान है जो हमें ख़रीद रहा है। आई है बेहया मेरा ईमान ख़रीदने, दुनिया खड़ी है दौलत दुनिया लिए हुए। तो ये हमें ख़रीदने की जो कोशिश करते हैं, ये इतना कभी नवाजने के बारे में सोच भी नहीं सकते जितना अल्लाह तबारक व तआला अपने वफ़ादार बंदों को नवाजता है। और इतनी कदर दुनिया में कोई किसी की नहीं कर सकता जितना अल्लाह ताला अपने वफ़ादार बंदों की कदर करता है। तो अल्लाह ताला हमें अपने साथ और अपने मुआशरे के साथ
اور اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔